أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلسلہ انوار قرآن کے ساتھ ہم آج پھر حاضر خدمت ہیں. پارہ نمبر 10 کے اندر آیت نمبر سورۃ توبہ کی 25 اور 26 میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغنی عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها وعذب الذین کفروا وذلک جزاء الکافرین. مکہ جب فتح ہو گیا تو مشرکین عرب تو دب گئے. قبیلہ حوازن اور قبیلہ ثقیف ان دونوں نے دیکھا کہ لوگ جوک در جوک مسلمان ہو رہے، آپس میں مل بیٹھے اور مشورہ کیا کہ اب ہماری باری ہے. اپنی قوم کو تو انہوں نے مغلوب کر لیا، اب ہماری باری ہے، لہٰذا ہم پہلے ہی ان پر حملہ کر کے قلعہ کما کر دیں. انہوں نے مالک بن عوف ندری کو اپنا بادشاہ مقرر کیا اور مسلمانوں سے جنگ کی تیاری شروع کر دی. یہ خبر جب ملی تو رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے 10 شوال 8 ہجری بمطابق فروری 630 سن عیسوی کو 10,000 مہاجرین و انصار اور 2,000 مکہ شریف کے 9 مسلم اور بعض وہ مشرکین بھی جو اسلام قبول نہ کرنے کے باوجود اپنی خواہش سے مسلمانوں کے رفیق بن گئے تھے، کل 12,000 آدمیوں کا لشکر لے کر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مقام حنین پہنچ گئے. جب دشمن کے مقابلہ میں صف آرائی کا وقت آیا تو آپ نے مہاجرین کا پرچم مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا اور انصار میں بنی خزرج کا علمبردار حضرت حباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا اور اوس کا جھنڈا حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا. اور خود رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے جسم پر ہتھیار سجائے، ڈبل زرہ پہنی، سر پر آہنی ٹوپی پہنی اور اپنے خچر پر سوار ہوئے اور اسلامی فوج کی کمان سنبھالی. مسلمانوں کے دلوں میں بعض کے دل میں یہ خیال پیدا ہو گیا کہ ہماری اکثریت ہے اور ہم تو جیت ہی جائیں گے، تو بعض لوگوں کی زبان سے بغیر انشاءاللہ کہے یہ لفظ نکل گیا کہ آج ہماری قوت کو کوئی شکست نہیں دے سکتا. اور اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کی چھوٹی چھوٹی بات پہ بھی بعض اوقات گرفت فرماتا ہے. تو مسلمانوں کو اپنی فوج کی عددی اکثریت اور عسکری طاقت پر بھروسہ کر کے فخر کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آیا. مسلمانوں کی طرف سے یہ صورتحال جب پائی گئی تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر کشی جب کی تو اچانک ایسا ہوا کہ جنگ کے دوران ان لوگوں نے چند ٹولیاں بنا رکھی تھیں جو گریلا جنگ کے لیے تیار تھے. وہ پہاڑیوں سے گھات لگائے بیٹھے تھے اور انہوں نے اس انداز سے تیر اندازی کی، مسلمانوں کو یہ وہم و گمان میں ہی نہیں تھا کہ اس طرح تیر اندازی بھی ہو سکتی ہے. اور اس طرح کی تیروں کی بارش سے صفیں بعض اوقات معاملات ایسے ہوئے کہ درم برم ہو گئیں اور مسلمانوں کے قدم تقریباً اکھڑ ہی گئے. اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چند مہاجرین اور انصار کے رہ گئے، باقی تمام کے تمام ادھر ادھر پریشانی کے عالم میں ہو گئے. بالآخر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے باواز بلند مسلمانوں کو پکارا: یا معاشر الانصار، اے بیت رضوان
کرنے والے لوگوں جب یہ پکارا نا، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی یہ للکار اور پکار سن کر تمام جانثار مسلمان پلٹ پڑے، اکٹھے ہو گئے، یکجا ہو گئے، اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پرچم کے نیچے جمع ہو کر یوں پھر جنگ کی کہ نقشہ ہی پلٹ گیا۔ مطلب وہ نتیجہ جو ایک اکثریت پر اعتماد کرنے کی وجہ سے ہونا تھا وہ ہو گیا، تو شکست کے بعد مسلمان فتح مند ہو گئے اور پرچم اسلام سربلند ہو گئے، ہزاروں کفار گرفتار ہو گئے، بہت سے تلوار کا لقمہ بن گئے، بے شمار مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا اور کفار عرب کی طاقت و شوکت کا جنازہ نکل گیا۔ جنگ حنین میں مسلمانوں کے اس معاملے پر اور دیگر پر بات کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے بہت جگہ تمہاری مدد کی، اور حنین کے دن و یوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم، جب تم اپنی کثرت کے معاملے میں تم سوچنے لگے تھے، فلم تغن عنکم شیئا، پھر وہ کثرت تمہارے کام نہیں آئی، وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین، اور اتنی وسیع ہو کر بھی زمین تم پر تنگ ہو گئی اور پھر تم ادھر ادھر ہو گئے، اور پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی رحمت اپنے محبوب پر اتاری اور مؤمنین پر اتاری، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے گروہ لشکر بھیجے جو تم نہیں دیکھتے تھے، مطلب فرشتوں کو اتارا، وذالک جزاء الکافرین، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے منکروں کو سزا دینی تھی تو منکروں کو رب تعالیٰ نے سزا عطا فرمائی اور تمہیں نعمتوں سے نوازا۔ تو جب بھی کبھی موقع ملے، کوئی بھی کام کوئی بھی بات کرنی ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف ہی منسوب کرنی چاہیے، ہر نیک جائز کام کریں انشاءاللہ ضرور بولیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی طاقت اللہ تعالیٰ کی قدرت۔ اور پھر پارہ نمبر 11 کی سورۃ توبہ کی آیت نمبر 107 اور 108 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک مسجد کا ذکر کیا ہے۔ دیکھیں، مسجد ہوتی تو نماز پڑھنے کے لیے، مگر یہ مت ذہن بنائیے کہ ہر مسجد ٹھیک رہے گی، بلکہ کچھ مساجد ایسی ہوتی ہیں جو تفریق بین المسلمین کے لیے بنائی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان مساجد سے محفوظ فرمائے اور ان بنانے والے لوگوں کی صحبت سے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے۔ منافقین کو کیونکہ یہ ضرورت تو نہیں تھی کہ اعلانیہ اسلام کی مخالفت کریں، لیکن در پردہ وہ کہیں نہ کہیں کوشش میں لگے رہتے تھے کسی نہ کسی انداز سے مسلمانوں کا نقصان کریں یا ان کے خلاف کوئی خطرناک سازش کریں۔ اور اسی طرح پھر جب رجب المرجب 9 ہجری کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ تبوک کے میدان میں جو مدینہ منورہ سے کافی دور ہے، دمشق کے راستے پر واقع ہے، شاہ روم مسلمانوں کے مقابلے کے لیے لشکر جمع کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اور تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے مقابلے کے لیے عرب میں سخت گرمی اور قحط کے باوجود جہاد کا اعلان فرما دیا، اور مسلمانوں نے پھر جانوں کے نذرانے پیش کرنے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تیاریوں میں مصروف ہی تھے کہ منافقین نے وقت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سوچا کہ مسجد قباء کے مقابلے میں اس ہیلے کی بنا پر ایک مسجد تعمیر کی جائے کہ جو لوگ کسی عذر کی وجہ سے مسجد نبوی میں نہ جا سکیں وہ لوگ یہاں نماز پڑھیں۔ حالانکہ منافقوں کا مقصد یہ تھا کہ اسلام کی تخریب کاری کے لیے اس کو مسجد کو اڈا بنایا جائے اور شاہ روم اور دیگر جو مخالفین کی قوتیں ہیں ان سے مدد طلب کی جائے اور اس مسجد کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا جائے۔ تو جب وہ مسجد انہوں نے بنا لی تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ ہم لوگوں نے ضعیفوں اور کمزوروں کے لیے قریب ایک مسجد بنائی ہے، ہماری تمنا یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کے نماز ادا فرما دیں۔ تو یا رسول اللہ، جب آپ نماز ادا کر دیں گے تو برکت ہو جائے گی، وہ مسجد عند اللہ مقبول ہو جائے گی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابھی تو میں جہاد کے لیے جا رہا ہوں، تو واپسی پر دیکھیں گے۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے تو وہ پھر حاضر خدمت ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے چند صحابہ سے فرمایا کہ تم جاؤ اور وہاں جا کر اس مسجد کو آگ لگا کر خاک کر دو، تباہ کر دو۔ وجہ کیا تھی؟ مسجد مسجد ہی ہوتی ہے، مگر اس مسجد کی بنیاد چونکہ حقیقتاً تقوی اور الہیت کی بجائے تفریق بین المسلمین اور تخریب اسلام پر رکھی گئی تھی، اس لیے اسے جلانے کا حکم دیا گیا۔ تو قرآن پاک نے اس حقیقت حال کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، یہ مسجد تقوی نہیں بلکہ مسجد ضرار کہلانے کی مستحق ہے۔
رب تعالیٰ فرماتا ہے والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل، وہ جنہوں نے مسجد بنائی نقصان پہنچانے کے لیے اور کفر کی وجہ سے اور مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کے لیے، اور اس انتظار میں کہ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا مخالف ہے تاکہ وہ آ کے یہاں اپنے سارے معاملات کر سکیں۔ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، اور آپ کے پاس محبوب آ کے قسمیں کیا کھاتے ہیں کہ نہیں ہم نے تو صرف بھلائی کی غرض سے یہ بنائی، وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اللہ گواہ ہے کہ وہ بے شک جھوٹے ہیں۔ لا تقم فیہ ابدا، محبوب کبھی بھی اس مسجد میں نہ جانا۔ اللہ اکبر۔ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم حق ان تقوم فیہ، محبوب بے شک وہ مسجد کے پہلے ہی دن سے جس کی بنیاد پرہیزگاری پر رکھی گئی ہے وہ اس قابل ہے کہ تم اس میں جا کے کھڑے ہو۔ پھر فرمایا فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اور اس میں وہ لوگ ہیں کہ خوب صفائی چاہتے ہیں، صاف ستھرے ہیں، اور اللہ تعالیٰ صاف ستھرے لوگوں کو ہی۔ اسی طرح سورہ یونس کی آیت نمبر 90، 91 اور 92 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فرعون جب اپنے لشکر کے ساتھ غرق ہونے لگا نا تو ڈوبتے وقت اس نے 3 مرتبہ اپنے ایمان کا اعلان کیا، مگر اس کا ایمان مقبول نہیں ہوا اور کفر کی حالت میں مر گیا۔ تو اسی وجہ سے بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ فرعون مومن ہو کر مرا، ان کے قول کا کوئی اعتبار نہیں ہے، تفسیر ساوی میں یہ بات لکھی۔ ڈوبتے وقت ایک مرتبہ فرعون نے کہا آمنتو، میں ایمان لایا، دوسری مرتبہ کہا انہو لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، یعنی اس کے سوا کوئی نہیں، اس کے اوپر ایمان لاتا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور دوسرا خدا ہی کوئی نہیں اس کے علاوہ، اور تیسری بار یہ کہا وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ روایت میں ہے جبریل امین علیہ السلام نے فرعون کے منہ میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیچڑ بھر دی اور وہ اچھی طرح کلمہ ایمان ادا نہیں کر سکا۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے نعوذ باللہ من ذالک کہ رب تعالیٰ کو اس کا ایمان لانا بھی اچھا نہیں لگا۔ اور منقول ہے کہ جب فرعون تخت سلطنت پر بیٹھ کر خدائی کا دعویٰ کرتا تھا تو حضرت جبریل امین علیہ السلام آدمی کی شکل میں اس کے پاس یہ استفتال لے کر آئے کہ کیا فرماتے ہیں بادشاہ اس غلام کے بارے میں جو اپنے مولا کے دیے ہوئے مال میں سے بجائے اس کے کہ شکریہ ادا کرے اور دیے ہوئی نعمتوں اور مال کی وجہ سے پلے بڑھے، پھر اپنے مولا کی ناشکری کرے۔ یعنی اس غلام کے بارے میں کیا خیال ہے کہ جو کھاتا تو اپنے مالک کی نعمتیں ہیں اور پھر اپنے مولا کی ناشکری بھی کرتا ہے اور اس کے حقوق کا انکار کرتا ہے، بلکہ خود اپنی سیادت کا اعلان کر دیتا ہے، خدائی کا دعویٰ کرتا ہے۔ فرعون نے کہا اس کے جواب میں کہ ایسا غلام جو اپنے مولا کی ناشکری کر کے اپنے مولا کا باغی ہو گیا، اس کی سزا یہی ہے کہ وہ دریا میں غرق کر دیا جائے۔ چنانچہ جب ڈوبتے وقت فرعون پر موت کا غرغرہ سوار ہوا تو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے فرعون کا وہ دستخطی فتویٰ اس کو دکھایا، اس کے بعد فرعون مر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد میں وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فاتبعہم فرعون وجنودہ بغیا وعدوا حتی اذا ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، کہ جب بنی اسرائیل سارے کے سارے گزر گئے تو فرعون اور اس کے لشکر جب پیچھے آئے سرکشی کرتے ہوئے اور ظلم و زیادتی کا ارادہ کرتے ہوئے تو پھر ڈوبنے لگے۔ جب ڈوبنے لگے تو اس نے کہا کہ میں ایمان لایا۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اب آ کے مانتا ہے وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اس سے پہلے تو نہیں مانتا تھا، فسادی تھا۔ فالیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیہ وان کثیرا من الناس ان آیاتنا لغافلون۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آج ہم تیری لاش کو دوبارہ باہر نکالیں تاکہ تو پچھلوں کے لیے نشانی ہو، اور بے شک لوگ ہماری آیتوں سے غافل ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرعون کے غرق ہو جانے کے بعد بھی بنی اسرائیل پر اس کی ہیبت کا اس درجہ دبدبہ چھایا ہوا تھا کہ لوگوں کو فرعون کی موت میں شک و شبہ ہونے لگا۔
تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کی لاش کو خشکی پر پہنچا دیا اور دریا کی موجوں نے اس کی لاش کو ساحل پر ڈال دیا تاکہ لوگ اس کو دیکھ کر اس کی موت کا یقین بھی کر لیں اور اس کے انجام سے عبرت بھی پکڑیں۔ مشہور ہے کہ اس کے بعد ہی پانی نے لاشوں کو قبول کرنا چھوڑ دیا اور ہمیشہ پانی لاشوں کو اوپر تیراتا رہتا ہے یا کنارے پر پھینک دیتا ہے۔ اس سے ایک بڑی حکمت بھری بات جو یہ پتہ چلی کہ فرعون نے باوجود 3 مرتبہ اپنے ایمان کا اعلان کیا مگر اس کا ایمان پھر بھی مقبول نہیں ہوا۔ اس کی 3 وجہ مفسرین کرام نے بیان فرمائی ہیں۔ نمبر 1، فرعون نے اپنے ایمان کا اقرار اس وقت کیا جب عذاب الہی اس کے سر پر مسلط ہو گیا اور موت کا غرغرہ اس پر طاری ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورۃ المؤمن میں آیت نمبر 85، فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا۔ اللہ تعالیٰ کا دستور یہ ہے کہ جب کسی قوم پر عذاب آ جاتا ہے اس وقت ان کا ایمان لانا ان کو کچھ بھی نفع نہیں پہنچاتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی دولت سے سرفراز بھی فرمائے اور ہمارے ایمان کی سلامتی فرمائے، ہم ایمان پر ہی دنیا میں رہیں اور ایمان پر ہی دنیا سے رخصت ہوں۔ چونکہ فرعون عذاب آ جانے کے بعد جب موت کا غرغرہ سوار ہو گیا اس پر ایمان لائے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا ایمان قبول نہیں کیا بلکہ ناراضگی فرمائی اور فرمایا کہ جبریل اس کے منہ میں کیچڑ بھر دے اور یہ کہہ کہ اب ایمان لاتا ہے، اس سے پہلے تو انکار کرتا تھا، فساد کرتا تھا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ خدا کی توحید کے ساتھ رسول کی رسالت پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ فرعون نے یہ تو کہا لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی رسالت پر ایمان نہیں لایا، اس لیے اللہ تعالیٰ کو وہ ایمان قبول نہیں۔ تو جب لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کہتا رہا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لینے کو معیوب جانے، اس کا ایمان کس طرح مقبول ہو سکتا ہے؟ اور تیسرا قول یہ ہے کہ فرعون نے ایمان لانے کے ارادے سے کلمہ ایمان نہیں پڑھا تھا بلکہ صرف غرق ہونے سے بچنے کے لیے یہ کلمہ کہا تھا، جس طرح اس کی عادت تھی۔ ہر مصیبت اور عذاب جب نازل ہوتا، جس طرح بنی اسرائیل کے وہ 5 عذابوں کا ذکر میں نے کیا تھا، تو یہ سارے کیسے بنی اسرائیل کو جا کے کہتے، موسیٰ علیہ السلام کو کہتے تو روتے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیتے، لیکن جب مصیبت ٹل جاتی پھر کہتا انا ربکم الاعلی، میں تو خود بہت بڑا رب ہوں، تو اس لیے اس کا ایمان مقبول نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری میں ہمیں زندگی